السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، ماستی کی اس جامع مسجد کے محترم ذمہ داران، شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں اس وقت آپ کے سامنے صدارتی خطاب کے لیے کھڑا ہوا ہوں. الحمدللہ جمعیت الحدیث کولار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ماہانہ اجتماعات بڑے اہتمام سے منعقد ہوتے ہیں. یہ اہتمام ہم نے پورے کرناٹک میں بہت کم کسی ڈسٹرکٹ میں دیکھا ہے. جمعیت بھی بلا ناغہ ہر مہینہ یہ اجتماع منعقد کرتی ہے، اور آپ احباب بھی بڑے ذوق و شوق سے ان اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں. ان اجتماعات میں شرکت کی بڑی برکتیں ہیں، جو آپ میں سے انشاءاللہ ایک ایک فرد کو وہ برکتیں حاصل ہوگی. کیا ہے برکت؟ ایک حدیث سنیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین میں فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کے کچھ کاروان، فرشتوں کی کچھ جماعتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے؟ یلتمسون حلق الذکر، کہ کہاں کہاں وہ مجلسیں ہیں کہ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جن مجلسوں میں اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہو، جن مجلسوں میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی بزرگی کو بیان کیا جا رہا. ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں فرشتے، اور جب وہ مجلس مل جاتی ہے ان کو تو سارے فرشتے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم. ایک دوسرے سے فرشتے کہتے ہیں چلے آؤ، جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو وہ لوگ یہاں ہیں، جن مجلسوں کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ مجلس یہاں بیٹھی ہے، چلے آؤ. فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے اس پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں پروردگار، فلاں مقام پہ فلاں جگہ تیرے بندے جمع تھے، تیری عظمت کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں سے آ رہے ہم. اللہ پوچھے گا فرشتوں اس مجلس میں میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا ہو رہا تھا اس مجلس میں؟ فرشتے کہیں اللہ کو معلوم ہے. فرشتے کہیں گے اے اللہ، وہاں تیری حمد و ثنا کی باتیں ہو رہی تھی، تیری بزرگی بیان کی جا رہی تھی، تیری وحدانیت بیان کی جا رہی تھی، تیری پاکی بیان کی جا رہی تھی. اللہ کہے گا اچھا اے فرشتوں بتاؤ میرے یہ بندے کیا چیز مانگ رہے تھے اس مجلس میں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے کیا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے تیری جنت تو نہیں دیکھی ہے. اللہ کہے گا اگر یہ میرے بندے جنت کو دیکھ لیں تو
کہا اے اللہ اگر یہ تیری جنت کو دیکھ لیں گے نا تو ان کی طلب اور بڑھ جائے گی، ان کا شوق اور بڑھ جائے گا، وہ اور ذوق و شوق کے ساتھ تیری جنت کو مانگنے لگیں گے۔ اللہ کہے گا اچھا وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا تیری وہ جو بنائی ہوئی جہنم ہے، اس مجلس میں موجود سارے لوگ تیری بنائی ہوئی جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے کیا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے دیکھی نہیں ہے تیری جہنم۔ اللہ کہے گا اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیں گے نا تو وہ اور زیادہ پناہ مانگنے لگیں گے، اور زیادہ ڈریں گے، اور زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ اس گفتگو کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے ملائک، اے فرشتوں گواہ رہو اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کے حق میں مغفرت اور بخشش لکھ رہا ہوں کہ اس مجلس میں شریک تمام بندوں کے گناہوں کو میں معاف کر رہا ہوں۔ جس جنت کو وہ مانگ رہے ہیں وہ جنت انہیں دے رہا ہوں، جس جہنم سے وہ پناہ طلب کر رہے ہیں اس جہنم سے پناہ بھی دے رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو کسی نیک ارادے سے اچھے ارادے سے گیا نہیں تھا، کسی جذبے سے گیا نہیں تھا، گنہگار ہے وہ بس گزر رہا تھا بغیر ارادے بغیر جذبے کے ایسی بیٹھ گیا ہے، کوئی نیت نہیں تھی اس کی۔ اللہ کہے گا فرشتوں بھلے سے اس کی نیت نہ رہی ہو، یہ ایسی مجلس ہے اس مجلس میں شامل ہونے کی وجہ سے جو فیض جو برکتیں مجلس کے دوسرے لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس بندے کو بھی دے کر رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا یہ مجلسیں ایسی ہی خوش نصیب مجلسیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کے مطابق اللہ بندوں کو دیتا ہے، لیکن یہاں دیکھو کہ اس بندے کی نیت نہیں ہے، وہ کسی نیت سے آیا نہیں ہے، گزر رہا تھا بیٹھ گیا، ایسے ہی بیٹھ گیا، کوئی جذبہ نہیں، کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ اور رب العزت چونکہ وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ مجلس ہی ایسی بابرکت مجلس ہے، اللہ کہے گا کہ جو جو چیزیں میں اس مجلس کے دوسرے افراد کو دے رہا ہوں اس شخص کو بھی دے کے رہوں گا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ اس لیے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں اس طرح کی دینی مجلسوں میں پابندی سے شرکت کیا کریں۔ ایسی مجلسوں سے وہ پیغام آپ کو ملتا ہے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس سے آپ اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو میں آپ اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے آج بہت ضرورت ہے کہ ہم سب رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ رب العالمین سے اللہ سے قریب ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم دین سے ہمارا تعلق بس رسمی ہے، رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے، قرآن ہمیں بلا رہا ہے۔ قرآن کہیں کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے بندو دوڑو رب کی طرف۔ قرآن کہیں کہہ رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ۔ قرآن ہمیں رب کا کلام پکار پکار کے دعوت دے رہا ہے کہ رب العالمین کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، اس کی بخشش تقسیم ہو رہی ہے، اس کی مغفرت تقسیم ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے بندو آؤ اپنے دامن بھر لو۔ ہمیں بہت کم لوگ ہیں جو اس فیضان رحمت میں نہا کر اپنے دامن کو بھرتے ہوں۔ اللہ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے۔ رب کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ، اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔
اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ، اس سے دعائیں کرنے والے بن جاؤ، اس سے مانگنے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے والے بن جاؤ، رب العالمین کی حفاظت میں آ جاؤ گے آپ۔ اور جب رب العالمین کی حفاظت میں آ جاؤ گے، آپ کو دنیا وما فیہا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آج کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم کیسی کیسی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ جادوگر کا ڈر، عامل کا ڈر، ارے وہ جادو کر دے گا، ہاں وہ یہ کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا، وہ ویسا کر دے گا۔ نہیں محترم بھائیو، آپ اپنے رب کے حفظ و امان میں آ جاؤ اور دیکھو کہ آپ کا حریف، آپ کا مقابل، آپ کا حاسد، آپ کا دشمن ہر قدم ناکام ہوگا۔ وہ کتنا بڑا جادوگر، کتنا بڑا عامل، کتنا بڑا کامل کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے؟ جادو شیاطین کا شر ہے، وہ جنات کا کھیل ہے وہ۔ اور جادوگر جسے کہتے ہیں انسانی سماج کا سب سے غلیظ انسان ہے وہ۔ ہمارے ہاں بولتے ہیں جڑ غلیظ۔ جڑ غلیظ کا لفظ بھی چھوٹا ہوتا ہے جادوگر کے لیے، سمجھتے؟ جادوگر کب جادوگر بنتا ہے جانتے ہیں؟ کمینی حرکتیں کرنے کے بعد جادوگر بنتا ہے۔ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا حرکتیں جادوگر کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ پیشاب سے قرآنی آیات کو لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ عورت کے مہواری کے خون سے قرآنی آیات کو لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید کو لے جا کے گندگی میں ڈبوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تب چل کر شیاطین اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں اور پریشان کرتا ہے۔ حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے سماج کا سب سے غلیظ انسان ہوتا ہے جادوگر۔ اور یہ بھی دیکھ لینا، جو بھی جادوگر ہوتا ہے اس کی موت کبھی اچھی نہیں ہوتی، اس کی موت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی موت کو دنیا کے لیے عبرت بناتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کے ہو جاؤ، ربانی بن جاؤ، کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، جب آپ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ۔ ہمارے ایک استاد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے بتاتے تھے، حرم شریف کے امام تھے، مسجد نبوی کے شیخ زاحم، وہ ایک مرتبہ دمشق گئے۔ دمشق میں دیکھا کہ ایک بھیڑ جمع ہے۔ شیخ زاحم نے پوچھا کہ یہ بھیڑ کہاں جمع ہے، کیوں جمع ہے؟ پتا چلا کہ ایک جادوگر ہے، وہ کرشمے کر رہا ہے، شعبد آوازیاں کیا کر رہا ہے؟ کہا آپ اسے کچھ بھی دو، اسے کرنسی میں بدل کے دے رہا ہے۔ کپڑا دو، کرنسی بنا کے دے رہا ہے۔ مٹی دو، کرنسی بنا کے دے رہا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شیخ زاحم مسجد نبوی کے امام تھے، کہتے ہیں کہ یہ گئے، سمجھ رہے، اور مجمع عام میں اس جادوگر سے چیلنج کیا کہ میں ایک چیز دیتا ہوں، اس کو کرنسی میں بدل کے دکھا۔ انہوں نے کوئی چیز اس کے حوالے کی، کہا کہ اس کو کرنسی میں بدل کے دکھاؤ، اور وہ ایک آیت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، بس اتنی آیت سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، اس سیاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں سے آئے جیسے آئے کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شیخ زاحم نے اس سے چیلنج کیا، میری دی ہوئی چیز کو کرنسی میں بدل کے دکھاؤ، اور بس یہ آیت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ وہ جادوگر کوشش کر کر کے تھک گیا، پر ان کی دی ہوئی چیز کو کرنسی میں بدل نہ سکا۔ سب کے سامنے رسوا ہوا۔ شیخ نے سب کو نصیحت کی، یہ سب آنکھوں کا کھیل ہے، شعبدہ بازی ہے، یہ سب فتنہ ہے، یہ سب شر ہے، یہ سب شرک ہے۔ علم جہاں آتا ہے وہاں یہ شعبدہ بازیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
باطل کے مقدر میں مٹنا ہے اور حق کے مقدر میں ابھرنا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پچھلے کچھ مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک صحافی انٹرویو لے رہا تھا کس سے؟ ایک عورت سے۔ کہاں کی عورت ہے؟ رشیا کی ہے۔ کون ہے یہ؟ جادوگرنی، رشین جادوگرنی ہے، عورت۔ جادو میں عورتوں کا بھی بڑا کردار ہوتا، اس لیے سورہ فلق میں اللہ خاص طور پہ جادوگرنیوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ سمجھ رہے؟ تو ایک انٹرویو لینے والا رشیا کی ایک جادوگر عورت سے انٹرویو لے رہا ہے، انٹرویو لینے والا بھی غیر مسلم، انٹرویو دینے والی بھی غیر مسلم۔ اس نے ایک بات کہی، اس عورت نے، جادوگر نہیں، بڑی نام بول، اس نے کہا ہمارا جو فن ہے جادو کا، اپنے فن سے دنیا کی ہر قوم کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارا جادو دنیا کی ہر قوم پہ بڑا کام کرتا ہے، لیکن یہ جو مسلم قوم ہے، محمدی لوگ ہیں، محمدن لوگ، پتہ نہیں کیوں ہمارا فن ان کے معاملے میں کام نہیں کرتا ہے، ان کے سلسلے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ بار بار پوچھتا ہے صحافی کیوں؟ کہتے نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم کیوں۔ کیونکہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں وہ طاقت ہمیں دی ہے، توحید کی شکل میں وہ عقیدہ ہمیں دیا ہے جو ساری کائنات سے ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے، نڈر بنا دیتا ہے۔ شاعر نے کہا کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہاں، پیارے نبی نے جو اذکار ہمیں بتائیں، پیارے نبی نے جو دعائیں ہمیں سکھائی، میں پچھلے دنوں میں نے ممبر سے بھی یہ واقعہ سنا ہے، ہاں، شیخ وحید عبدالسلام بالی صاحب کے حوالے سے۔ وحید عبدالسلام بالی یہ سمجھیے کہ سعودی عرب کے جانے مانے راقی ہیں، راقی رقیہ کرنے والے۔ کیسے رقیہ کرنے والے؟ یہ ہمارے یہاں ہے نا بزنس بنائے ہوئے لوگ، ویسے نہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں اور سچے راقی ہیں۔ سمجھ میں نہیں بات؟ انہوں نے کبھی رقیہ کو بزنس نہیں بنایا۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی، ان کی دو مشہور کتابیں ہیں، ایک جادو پر، ایک جنات پر۔ جادو پر انہوں نے لکھی الصارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار، اور جنات پر انہوں نے لکھی وقایۃ الانسان من الجن والشیطان۔ ان دونوں کتابوں کا ٹرانسلیشن دنیا کی کئی زبانوں میں ہوا ہے، اور جتنے رقیہ کرنے والے ہیں سب انہی کتابوں سے سیکھ کر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ بہرحال وحید عبدالسلام بالی نے ایک واقعہ لکھا کہ میں ایک عورت کو دم کر رہا تھا، جن سوار تھا اس پہ، تو جن سے گفتگو ہو رہی تھی، جن نے مجھ سے کہا کہ وحید پڑھو مت، خاموش رہو۔ وحید عبدالسلام بالی نے، میں نے کہا میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، میں آیا ہوں علاج کے لیے، میں تو پڑھوں گا ہی۔ اس نے بارہ کہا وحید خاموش رہو، پڑھو مت۔ وحید عبدالسلام بالی نے، میں نے کہا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا، میں تو پڑھوں گا ہی۔ جن نے کہا دھمکی دیتے ہوئے اگر خاموش نہیں رہو گے تو اس عورت کو چھوڑ کے تمہارے اوپر آ جاؤں گا، اس عورت کو چھوڑ کے تمہارے اوپر سوار ہو جاؤں۔ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں نے اس کا چیلنج قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے اوپر آ کے دکھاؤ، میرے اوپر آ کے دکھاؤ۔ کہنے بہت دیر کوشش کرتا رہا، بعد میں کہنے لگا وحید آج کے دن نہ میں نہ کوئی دوسرا جن، آج کے دن کوئی تم پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج تم نے وہ 100 مرتبے وہ دعا پڑھ لی ہے۔ کیا ہے 100 مرتبے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں 100 مرتبے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبے پڑھتے تھے پیارے نبی، صبح 100 شام 100۔ ایک زندہ واقعات یہ سب، پریکٹیکل واقعات یہ سب، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے،
تو پھر کائنات آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور اللہ سے قریب ہونے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ کا اس کا جو کلام قرآن مجید ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق. نماز تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن سے ہم بہت دور ہیں. قرآن سیکھو، قرآن پڑھو. قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے. دنیا کی ہر زندہ زبان میں آج قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، کنگ فہد کو، مدینہ منورہ میں مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف قرآن پرنٹنگ پریس قائم کر کے دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن کے ٹرانسلیشن کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. آج کسی کے پاس عذر نہیں ہے کہنے کے لیے کہ نہیں قرآن میں سمجھ نہیں سکتا ہوں. جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، کون جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میں ان سے نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ عربی سیکھو ڈائریکٹ. قرآن عربی زبان میں سمجھنے کا مزہ ہی کچھ اور، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو جن نوجوانوں کے اندر تعلیمی شعور ہے، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں عربی سیکھو. آپ عربی سیکھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. نہیں، ٹرانسلیشن تو موجود ہے. روزینہ قرآن کا کچھ حصہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، مسجد کے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، آپ کے قریب رہنے والے کسی عالم سے رجوع کر کے پوچھ لیا کرو کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھا دیجئے. قرآن سے جڑ جاؤ بھائیو، رب کے کلام سے. سلف میں سے کسی نے کہا کہ جب مجھے اللہ کو اپنی بات سنانے کا من کرتا ہے، جب مجھے اللہ کو اپنی بات سنانے کا من کرتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب اللہ کی بات سننے کا من کرتا ہے تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں. قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. یہ ایسی سورت ہے جو بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے. آپ کی ایک ایک آیت پر اللہ کی جانب سے جواب ملتا ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدانی عبدی. آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی. اللہ کی جانب سے جواب ملتا ہے. تو قرآن پڑھیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. ہماری زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر جانا نہیں چاہیے. تکیے پر سر رکھنے سے پہلے سوچو کہ آج میں نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے تو تکیے پہ سر مت رکھو، بیٹھو قرآن پڑھو اور اس کے بعد سونا. قرآن رب سے آپ کو بہت قریب کرے گا، رب سے آپ کو بہت جوڑے گا، اور رب العالمین کی حفظ و امان میں آپ آ جائیں گے. بہرحال مجھے اپنی گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، 9 بج چکے ہیں. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب جو اس اجتماع میں جمع ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جیسے آج اس کے اس گھر میں جمع کیا ہے، کل جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت عذاب جہنم سے ہم سب کو بچائے. اللہم آمین. گفتگو کے اختتام پر ایک اعلان ہے، اس اعلان پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مسجد محمدیہ اہل حدیث مالور کے بازو 7500 فٹ کی سائز کا گھر خریدا گیا ہے. اس کی کل قیمت 19 لاکھ ہے رجسٹریشن کے ساتھ. 11 لاکھ اللہ کے فضل سے ادا کر دیے گئے، باقی 8 لاکھ جلدی ادا کرنا ہے. آج کے اس اجتماع میں آئے ہوئے بھائیوں سے، آج کے اس اجتماع میں آئی ہوئی بہنوں سے، سبھی سے درخواست ہے کہ آپ کے اپنے علاقے کی مسجد ہے، آپ کا اپنا شہر ہے مالور، ماستی آنگن ہے اس کا، یا پھر ماستی کا آنگن مالور ہے، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ مالور کی اس مسجد کے بازو کی جو جگہ خریدی گئی ہے، بھرپور اپنا تعاون آج پیش کرتے ہوئے جائیں. احباب آپ کے پاس چادریں لے کے آ رہے ہیں،
جو توفیق اللہ آپ کو دے اپنا تعاون ان چادروں میں ڈال دیں، اپنا قیمتی تعاون پیش کریں۔ خواتین میں بھی گزارش ہے کہ کچھ خواتین اٹھیں اور اٹھ کر ماؤں بہنوں سے یہ تعاون اکٹھا فرمائیں، اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔